السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا آخر کون ہے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ یہ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے اور اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ ہر ایک بات اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ صرف دعائیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جن کی زندگی سیدھے راستے پر چلتی ہے۔ بسا اوقات ڈرگز کے عادی کو گٹر میں گرتا ہوا دیکھ کر انسان حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن میں جب کسی نوجوان کو ڈرگز کا شکار کسی نالی میں، کسی گٹر میں گرتا یا پڑتا یا وہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری قوم کے اس نوجوان کو بچا لے اور اس کی زندگی کو صاف ستھری بنا دے۔ اگر کسی قوم کا نوجوان شراب کا شکار ہو جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان ڈرگز کا شکار ہو جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان عیاشی کا عادی بن جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان چوری کا عادی بن جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان ڈاکہ زنی کا عادی بن جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان چیٹر ہو جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھیں وہ قوم کبھی ابھر نہیں سکتی، اس قوم کا ستارہ کبھی عروج کی شاہراہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ آج ہم جائزہ لیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا، بسا اوقات ہمارے کچھ نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہماری لائف ہم جس طرح چاہیں انجوائے کریں۔ نہیں، آپ کی لائف ایک امت کی لائف ہے، آپ کی لائف ایک قوم کی لائف ہے، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کا عروج ہمارے عروج کا سبب بنتا ہے اور کبھی آپ کا زوال ہمارے زوال کا سبب بنتا ہے، کبھی آپ کی اچھائی ہماری ترقی کا سبب بن جاتی ہے اور کبھی آپ کی برائی ہمیں نیچے اور شرمندہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے، نیچا دکھا دیتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، بہت عظیم سرمایہ ہو، بہت عظیم دولت ہو۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے نوجوان اصلاح کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو بنانے کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف آئیں، اپنے آپ کو بہترین مسلمان پروف کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج تک اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، اگر آپ کی زندگی بے راہ روی میں گزر رہی ہو یا غلط کاموں میں گزر رہی ہو تو آپ سب سے پہلے ان غلط کاموں سے توبہ کیجئے۔ یو ہیو ول پاور، آپ کے پاس قوت ہے، ول پاور ہے۔ اگر آپ اسے یوز کریں گے اور آپ ان چیزوں سے نکلنا چاہیں گے تو یاد رکھیں کوئی آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، میرا مولا ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک بار گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے دیکھیے، ایک بار برائیوں کے دلدل سے نکل کر کے دیکھیے، ایک بار بد کرداری کے ماحول سے نکل کر کے دیکھیے، ایک بار سیدھے راستے کی طرف آ کر کے دیکھیے۔ خدا کی قسم آپ کے قلب کو سکون کی دولت نصیب نہ ہو تو مجھے کہنا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تک دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے ہزارہ دھبوں کو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے آنسو بہا کر اسے مٹا دو، میرا مولا عزت بھی عطا فرمائے گا، سرخ روئی بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا، کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ آپ کا سیدھے راستے کا مسافر ہونا یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اور قوم مسلم کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے برے ہم نشین کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، ان کے سگار پلانے کی وجہ سے، ان کے شراب پلانے کی وجہ سے، ان کے بد کرداری کے اڈوں پر لے جانے کی وجہ سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ خدا کی قسم چند لمحوں کی لذت کا عادی بنا کر وہ آپ کا پورا مستقبل تاریک کر دیتا ہے، آپ کا فیوچر ڈارک کر دیتا ہے۔ ذرا ان ماں اور باپ کے دل سے پوچھو جنہوں نے آپ کو جنم دیا، آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش میں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساعتیں گزاری، اپنی راتوں کو جاگ جاگ کر آپ کے آرام کا خیال کیا، اور ایک باپ
دن کے اجالے کے اندر کڑی دھوپ میں محنت کر کے آپ کے لباس سے لے کر، آپ کی تعلیم سے لے کر، آپ کے کردار سے لے کر، آپ کی ضرورتوں تک کی تکمیل کے لیے جس باپ نے جد و جہد فرمائی، اس باپ سے پوچھو جب اس کے بیٹے کا قدم پھسل جاتا ہے تو باپ کی زندگی کے سامنے کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جی کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے ماں باپ آپ سے کتنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، آپ کی جوانی اگر داغدار ہوتی ہے تو ماں باپ کو کتنا دھچکا لگتا ہے اور ماں باپ کے دل جی پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا، لڑکا ہو یا لڑکی ایک ہی بات دونوں ماں باپ سے کیا کرتے۔ بیٹی بھی کہتی ابا جہاں چاہو آپ رشتہ کر دو، اور بیٹا بھی یہی کہتا آپ جہاں چاہو رشتہ کر دو۔ لیکن اگر بے آج شک دیکھا جائے تو ماں باپ رشتے سے پہلے خود بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کہیں تمہارا معاملہ تو کچھ نہیں ہے، اگر ہو تو بتا دو اللہ تاکہ وہیں رشتہ کر دیں۔ بیٹی سے بھی ماں باپ یہی سوال کرتے ہیں بیٹی تیرا تعلق کسی کے ساتھ تو نہیں ہے ورنہ آگے چل کر پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور کس حد تک ہمارے بچے اور بچیوں کے پیر پھسل چکے ہیں کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے نوجوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آپ صرف پیرنٹس کے لیے اہم نہیں ہو، آپ صرف خاندان کے لیے اہم نہیں ہو، آپ صرف رشتہ داروں کے لیے اہم نہیں ہو، آپ پوری قوم کے لیے اہم ہو، آپ اسلام کے لیے اہم ہو، آپ مسلمانوں کے لیے اہم ہو، آپ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم ہو، آپ اللہ کے نزدیک اہم ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، اپنے آپ کو بروں کی صحبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بری سنگتوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پتہ چل جائے یہ دوست غلط راہ کا شکار ہے، اس سے تعلق منقطع کر دو۔ اگر پتہ چل جائے اس کی صحبت میری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی، اس کی صحبت سے ہٹ جاؤ، اور جب کسی سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، خدا کے لیے دوستی کرو، خدا کے لیے دشمنی کرو۔ اللہ اکبر، خدا کی یہ بے دیکھو شک کس کے کردار کا اثر تمہاری زندگی میں بہتر ہوگا۔ جب تم بیٹھنے کے لیے مجلسوں کی فکر کرو کہ کہاں بیٹھوں، کن کے ساتھ بیٹھوں، تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا کہ ایسے لوگوں کا سلیکشن کرو جن کی سنگتوں میں بیٹھنے کے بعد صرف نیکی کا جذبہ نہ ہو بلکہ بے آپ کی شک سوچ بھی پاکیزہ بن جائے۔ یاد سبحان رکھیں اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں سے ہماری سوچ پاکیزہ بنتی ہو وہیں ہمیں بیٹھنا بھی چاہیے، وہیں ہمیں رہنا بھی چاہیے۔ بلکہ اگر میں 2 قدم آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا، جن کتابوں سے سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن لوگوں کو سننے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن کی نشستوں میں بیٹھنے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، ایسوں کی سنگت میں بیٹھو، ایسی کتابیں پڑھو، ایسی چیزیں دیکھو جس سے آپ کی سوچ گندی نہ ہو بلکہ آپ کی بے سوچ شک پاکیزہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے نوجوانوں کی زندگی پڑھو جن کی زندگیاں بے داغ گزری، جنہوں نے اسٹرگل کیا، جنہوں نے غربت کی چکی میں پیسے جانے کے باوجود علم کے سلسلے میں اتنی محنت کی کہ کردار پر دھبا بھی نہ لگے، اور علم کو حاصل کر کے اس مقام تک پہنچ گئے جس مقام پر پہنچنے کے بعد غربت کا داغ تو مٹ گیا، لیکن طاقتور انسان بن جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک کی بلندی کی وجہ سے ماں باپ کا سر اونچا ہوا، خاندان کا سر اونچا ہوا، اور غربت کی وجہ سے جس کی قدر نہ تھی، علم کی وجہ سے ساری کائنات اس کی قدر اور اس کو جو ہے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ یاد سبحان اللہ رکھیں میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو بہت قیمتی آپ سرمایہ ہو، بہت عظیم سرمایہ ہو، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہو۔ آپ کا غلط راہ پر چلنا یہ ہمارے لیے شرمندگی کا بھی سبب ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے۔
ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے، بلکہ کسی بھی قوم کے نوجوان کو ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے۔ ہر قوم کا نوجوان سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے، پرٹیکولر ہماری قوم کے نوجوانوں کو خاص طور پر سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے۔ سبحان اس لیے ایسی صحبت کو، ایسی سنگت کو اوائڈ کرو جہاں پر بیٹھنے کے بعد فکر گندی ہو جاتی ہو، جہاں پر بیٹھنے کے بعد عادات خراب ہو جاتی ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیے۔ آئیے میں آپ کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اعتبار سے بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں۔ آقا تو آئیڈیل ہے نا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے آئیڈیل بنانے کا حکم دیا۔ آپ ذرا دیکھیں آپ کن نوجوانوں کی زندگی پڑھتے ہو، ہیرو کی نوجوانوں کی زندگی، گیمبلر کی زندگی، ڈرگی کی زندگی، ان کی زندگی پڑھتے ہو۔ آپ پڑھو ان کی زندگی کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، ان کی نوجوانی کو پڑھو، ان کی جوانی کی زندگی کا جائزہ لو، مطالعہ کرو۔ امام حسین کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کرو، غوث پاک کی زندگی کی جوانی کا مطالعہ کرو، غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ اکبر، مخدوم سمنا کی زندگی کا مطالعہ کرو، امام عشق و محبت کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جب ان کی جوانی تم پڑھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ان کی جوانی میں سکون ہے یا ان ناچ گانے والوں کی جوانی کے اندر سکون ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسا صادق الوعد الامین اور ایسا با اخلاق و با کردار اللہ عز و جل نے کسی کو پیدا نہیں کیا جیسا اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام عشق و محبت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ عز و جل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب بنایا۔ آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں۔ جانتے ہیں آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ گندگی کا ڈھیر کہیں اگر دیکھیں تو ان گندگی کے ڈھیر پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، گندی سوچ والے لوگ بھی گندگی کی جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مکھی کا گندی جگہ پر بیٹھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مکھی کو گندگی پسند ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نوجوان کی سوچ گندی بن جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گندی جگہ پر بیٹھنے کا شوقین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش فرمائی اور جب لوگوں نے دلیل پیش کی، دلیل طلب کی، تو آقا نے اپنے پورے وجود کو صلی اللہ علیہ وسلم بطور دلیل پیش فرمایا، جس میں جوانی بھی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پر انگلی نہیں رکھ سکتی۔ یقیناً آقا معصوم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ کی جوانی کا مطالعہ کریں اور پھر رب نے فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو، تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے عوض میں پروردگار ہمیں ترقی بھی عطا فرمائے گا، عروج بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہم سیدھے چلتے ہیں تو ہمیں روزی نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، پیسہ نہیں ملتا، تعیشات کے سامان نہیں ملتے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اس تعیشات کے سامان کو کیا کریں گے جس کے ملنے کے بعد قدم گناہ کی دہلیز پر پہنچ جائیں۔ ابھی 2 روز پہلے ایک خاتون کا فون میرے پاس آیا اور وہ خاتون روتے روتے کہہ رہی تھی پیسہ کا اللہ کی بارگاہ میں نے دولت مانگی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ غربت کی چکی سے نکال کر مال و دولت کی فراہمی ہمیں عطا فرمائے، لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مال سب سے برا ہے،
اس لیے کہ اب میرا بیٹا دولت آنے کی وجہ سے مجروں میں جانے لگا ہے اور وہاں جا کر کے اپنی دولت لٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ وہ دولت کس کام کی جو آوارگی کی راہ پر لے جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دولت نہ مانگو، فضل والی دولت مانگو، کرم والی دولت مانگو، اللہ عز و جل کی اطاعت میں خرچ کرنے والی دولت مانگو، نیکیوں میں استعمال کرنے کی دولت مانگو، بیوی بچوں کو حلال کھلانے کے لیے دولت مانگو۔ لیکن اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو میکزیمم آوارہ گردی کے شکار آپ کو اگر کوئی نظر آئیں گے تو وہ سرمایہ دار کے بچے نظر آئیں گے، اور سرمایہ دار نظر آئیں گے۔ غربت کے اندر تو آدمی پیٹ کی آگ کی فکر کرے گا یا اپنی خواہش کی تکمیل کی فکر کرے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے نوجوان کے بگڑنے کا معاملہ ہو تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قوم کے لیے نوجوان بڑا سرمایہ ہے۔ آپ گلوبل لیول پر جائزہ لیجئے، کہاں کہیں مسلمان آپ کو کسی ریسرچ کے اندر نظر آ رہے ہیں، کسی بڑے مقام میں آپ کو نظر آ رہے؟ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اب ہمارے بچے تعلیمی میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں، بڑی مشقت کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی تگودو کر رہے ہیں، لیکن اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو وہ لیمیٹیڈ ہے، اور بے راہ روی کے شکار دیکھے جائیں تو ہماری قوم کے نوجوان زیادہ نظر آئیں گے۔ اور کوشش کی جا رہی ہے ایک طبقے کی طرف سے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو جائے، ہماری نوجوان نسل برباد ہو جائے۔ فری میں انہیں بہت سارے غلط کام کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ ان کی جوانی برباد ہو جائے اور یہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو بھی عزم مصمم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، پکا ارادہ کرنا ہوگا، اور وہ ارادہ یہ ہے، شیطان تو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، ماحول تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کے بندے اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچاتے ہوئے علم، عمل، اخلاق، کردار، ان ساری چیزوں میں محنت کر کے ہم اپنا نام، اپنے ماں باپ کا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام، اپنے مذہب کا نام روشن کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی وجہ سے ٹیلنٹ بھی ہے، ایمان کی وجہ سے صلاحیت بھی ہے، ایمان کی وجہ سے ذہانت بھی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غلط سنگتوں کی وجہ سے ہماری قوم کا نوجوان آوارہ گردی کا شکار ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں پروردگار جل جلالہ کے نزدیک ان بندوں کی اہمیت کیا ہے۔ بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ آپ کو کہاں بیٹھنا ہے، کس کی دوستی اختیار کرنی ہے اور کس لیے اختیار کرنی ہے، اس کو خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسا بھی نوجوان گزرا ہے جسے دنیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی۔ بے شک آپ کا وصال ٹوٹل 33 ایئرز کی ایج کے اندر آپ اس دنیا سے کچھ کر گئے۔ بہت خوبصورت تھے، بہت باکردار تھے، بہت باعمل تھے، اور علم کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام تھا۔ 33 ایئرز کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر انہیں روانہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق 33 سال کی عمر کے اندر اس دار فانی سے وہ دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، انتقال فرما گئے۔ ان کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کیا تھی، آپ ذرا سوچو۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہوا، زخموں کی تاب نہ لا کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنے کے قریب تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ میں چند ساعتوں کا مہمان ہوں، تو آپ کے قریب جو لوگ موجود تھے انہوں نے عرض کیا، حضور کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیں۔ اب جواب سنیے فاروق اعظم کا۔
ارشاد فرماتے ہیں اگر اس وقت معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ نامزد کرتا. سبحان اللہ، بے شک. اور اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فیصلہ پیش کیا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں عورتیں معاذ کا ثانی پیدا کرنے سے قاصر ہیں، اب معاذ جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ جوان تھے حضرت معاذ بن جبل، جس وقت انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا ینگ تھے، وصال فرماتے وقت بھی ینگ تھے. اللہ اکبر. اب انہی کے ایک واقعے سے میں آپ کو پوری چیز سمجھا دوں اور آپ کی اہمیت آپ کو بتا دوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو بیٹھنا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کس کی فرینڈشپ اختیار کرنا ہے، تاکہ آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، آئیے ایک واقعہ ان کے بارے میں سماعت فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں ایک نوخیز نوجوان موجود ہے، ایک نوخیز جوان موجود ہے، اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک نوجوان دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں اور اس کے قریب لوگ حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ چاند کے ارد گرد تارے موجود. سبحان اللہ. اللہ سبحان اکبر. اللہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں نے دیکھا کہ کہیں بھی کوئی پریشانی ہوتی، اختلاف ہوتا، لوگ دوڑ کر کے اس نوجوان کے پاس آتے اور وہاں سے تشفی بھرے جملے سن کر واپس لوٹ جاتے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے رشک آیا اس نوجوان پر، سبحان اللہ. کہ نوجوان اور اس طرح سے اس کا مقام کہ لوگ اس کی طرف کشاں کشاں آ رہے ہیں اور ہر مسئلے کا جواب اس کے پاس سے پا کر کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں اس کی محبت پیدا سبحان ہوئی. اللہ. میں نے کسی سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، تو بتایا گیا یہ نوجوان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں ان سے اکیلے میں ملوں. تو میں نے وقت کا انتخاب کیا کہ فجر کی نماز میں جلدی سے مسجد پہنچ جاؤں، پھر جب وہ آئیں گے تو ان سے مل کر کے میں بات کروں گا. فرماتے کہ میں فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو میں ان کو مجھ سے پہلے مسجد کے اندر پایا اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں. نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ان کے سامنے کی طرف سے آیا اور آ کر کے میں نے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے معاذ بن جبل مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا واقعتاً مجھ سے اللہ کے لیے تم محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر دوبارہ انہوں نے کہا مجھے جو ہے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے. تو واپس انہوں نے جواب میں فرمایا کیا واقعی تمہیں مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر تیسری مرتبہ بھی یہی بات ہوئی اور تیسری مرتبہ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہو گئی. اب اس کے جواب میں جو انہوں نے اللہ کا ارشاد پیش کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کا جو ارشاد پیش فرمایا اس ارشاد کو بغور آپ سنیں بھی اور دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ خاص محبت کا معاملہ کرتا ہوں جو محض میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے جو بندے ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، کہ یہ نیک بندہ ہے میں اسے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یہ نیک بندہ ہے میں اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو میں بھی نیک بن جاؤں گا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اسے محبت کرتا ہے۔ صرف یہی مقصد اور غرض یہی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رب فرماتا ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں ان کے لیے خاص معاملہ فرماتا ہوں، خاص معاملہ۔ اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا ارشاد بیان فرمایا، جو محض میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں ان کے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہوں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا ارشاد فرمایا صرف میرے واسطے ایک جگہ آ کر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں خاص معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی دو دوست ایک جگہ بیٹھے ہیں اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے لیے، کہ ان کی صحبت میں بیٹھوں گا تو میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے گی، اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اللہ کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے قریب بیٹھتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے قریب بیٹھتا ہے اور اللہ کے لیے بیٹھتا ہے تو ان بیٹھنے والوں سے بھی اللہ خاص معاملہ فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی میرا معاملہ خاص معاملہ فرماتا ہے۔ یعنی کوئی دو مل رہے ہیں دوست صرف اللہ کے لیے کہ ان سے میں دین سیکھوں، ان سے میں اللہ کے ارشاد کو سنوں، ان کی ملاقات سے میرا فائدہ اس طریقے کا ہو کہ میں قرآن سیکھ جاؤں، میں دین سیکھ جاؤں، میں رسول اعظم کے ارشاد کو سنوں اور اس وجہ سے میری دنیا آخرت دونوں سنور جائے، اس وجہ سے وہ ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی میرا رب خاص معاملہ فرماتا ہے۔ اور پھر پروردگار جل جلالہ نے بہت پیارا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا اور صرف میری رضا پانے کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ دو دوست یا دو انسان، دو مسلمان ایک دوسرے پر صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے، اور اس بیان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ سمجھیں گے کہ نوجوانوں کی آخر حقیقت کیا ہے اور نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔